السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان رضی اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخر تاریخ میں، جو یہ مہینہ چل رہا ہے شعبان کا، یہی شعبان کے آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کرتے تھے۔ وعظ مطلب تقریر کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات شب قدر ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یعنی دوستو مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک مہینے میں اگر آپ ایک فرض نماز پڑھیں گے کوئی ظہر کی، تو آپ کو ایک ہی ظہر کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا، 70 ظہر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، جو غیر رمضان کے علاوہ مہینے میں ثواب ملتا ہے ایک دفعہ ظہر کی نماز پڑھنے کا، اسی حساب سے 70 مرتبہ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے رمضان میں ایک فرض نماز ادا کرنے پر 70 گنا ثواب۔ اسی طریقے سے عصر ہے، اسی طریقے سے مغرب ہے، اور یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی اس کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، اور جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کو معاف ہونے اور آگ سے نجات ہے، اور روزہ دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ افطار کرانے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو میسر ہے، تھوڑا میسر ہے، تھوڑا ہی سے افطار کرا دیجیے روزے دار کو، ضروری نہیں کہ اس کو پیٹ بھر کھلائیے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالیٰ شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور اس میں لکھا ہے کہ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر دو وہ کلمہ طیبہ ہے اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب اور آگ کی عذاب سے پناہ مانگا کرو۔ اللہم ادخل جنہ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اس طریقے سے۔ اور ایک دعا، خاص دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो भी रोज़ेदार को पानी पिलाएगा, यानी